پہلے صادق بننے کی ضرورت ہے، صداقت کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے پڑھا تھا اردو کی کتاب میں کہ صادق وہ ہے جو سچ بولتا ہے، امین وہ ہے جو امانت دار۔ صداقت جو ہے یہ اپنے اندر بے شمار معنی رکھتی ہے۔ صادق جو ہے اپنے لیے بے شمار معنی رکھتا ہے۔ صادق سے مراد یہ نہیں کہ صرف سچ بولے، ایمانداری سے کام کرنے والا صادق، لوگوں کی بھلائی چاہنے والا صادق، خدا کے احکام و قوانین کے مطابق چلنے والا صادق ہے۔ تو وہ کہتا ہے، خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش میں صادقوں کی موت مر۔ تو میرے عزیزو صادق بننا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تگ و دو کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی چیز آپ کو دنیا میں آسانی سے نہیں ملتی تو وہ تو پھر خدا کی بادشاہی۔ آپ نے کرسی بنانی ہو تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی کہ ہاں جی اس کے لیے پیسے جمع کرنے پڑیں گے، اتنا کام کرنا پڑے گا، تو وہ تو ایک جسٹ کرسی ہے۔ تو وہ خدا کی بادشاہی ہے، اس کا تو معیار آپ دیکھیں کتنا بلند ہوگا۔ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ گناہ کو برداشت نہیں کرتی۔ تو پھر ہم تو گناہ سے لدے ہوئے ہیں، ہم تو گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اس عدالت کے لیے کیسے تیار ہوں گے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ میرے عزیزوں میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنا کا مقام کہ کیا ہم اس عدالت کے لیے تیار ہیں۔ اگر نہیں ہے تو یہ جو مواقع ہوتے ہیں یہ ہمیں سوچنے کا حق بخشتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے بزرگ طفیل مسیح اس دنیا میں نہیں رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد تو کوئی کام کر بھی نہیں سکتے۔ ہماری روح پرواز کر جائے گی، جدھر خدا نے اس کا مقام رکھا وہاں پہ چلی جائے گی، پاتال میں جاتی ہے، عالم رواح میں جاتی ہے، جہاں پر بھی اس کا مقام چلی جائے گی۔ لیکن کیا تیاری ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلی موت کا تم پر آنا ضرور ہے لیکن دوسری موت تم پر نہ آئے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دوسری موت تم پر نہ آئے، کیونکہ وہ پھر ہماری ابدی سزا ہو جائے گی۔ ابھی تو مر کر ہم زندہ کیے جائیں گے، خدا ہمیں جلائے گا حساب کتاب کے لیے۔ اس کے بعد جب انصاف کی باری آئے گی تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری موت کے لیے جائیں۔ اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ مار کے ادھر چلے گئے، سزا پائی تھے، پھر 4 سال بعد اتھر نکل آئے۔ نہ بالکل نہیں۔ اگر ہم ایک دفعہ اس سائیڈ پہ چلے گئے تو پھر ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے، وہ ختم ہونے والی سزا نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایک دفعہ خدا کی بادشاہی میں چلے گئے تو پھر ادھر سے بھی نہیں ایسا ہوگا کہ چلو 5-10 سال ادھر رہے تو پھر ادھر سے خدا ہمیں نہیں، ادھر بھی ہم ہمیشہ خدا کی بادشاہی میں رہیں گے، اور سزا والی جگہ پہ بھی ہمیشہ سزا پاتے رہیں گے۔ وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے جہاں پر ہمیں اذیتیں ہی اذیتیں، اور لکھا گیا ہے کہ وہ ابلیس اور اس کے چیلوں کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم اس کے کہنے کا پر چلتے ہیں ابلیس کے، تو پھر کیا ہم اس کے چیلوں سے کم ہیں؟ پھر ہم بھی برابر کے شریک ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی ہوگی۔ لہٰذا میرے عزیزو موت ہے اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی عدالت کے لیے تیار کیجیے، اپنے آپ کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کیجیے۔ بحیثیت مسیحی، بحیثیت ایماندار، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ضرور خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے جلائے جانا ہے، اور پھر ہم نے عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ اس عدالت کا سامنا کرنے کے لیے میرے عزیزو خود کو تیار کیجیے۔ اب ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں، مقدس وائس فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا حصہ بکھرا ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی جزا ہے، نہ اس کے لیے کوئی سزا ہے، نہ اس کے لیے کوئی نیکی ہے، نہ اس کے لیے کوئی بدی ہے۔ اگر آپ مقدس وائس کی کتاب نکالنا چاہیں تو میرے لیے پلیز کوئی بھی ایک حوالہ پڑھ سکتا ہے، وائس کی کتاب آخری حوالہ ہے، اس کے بعد ہم خدا ان کے کلام کو بند کریں گے۔ مقدس وائس کی کتاب ہے اور اس کا باب نمبر ہے 9 اور آیت نمبر 5۔ اگر کسی کے پاس بائبل مقدس ہے تو مہربانی سے پڑھ دے، اگر کسی کے پاس بھی یاد نہیں تو پھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں جی بلند آواز سے پڑھیے گا۔ یہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے
پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، یعنی کہ ان کے لیے وقت ہے، ان کے لیے موقع ہے، ان کے لیے ٹائم ہے کہ وہ ابھی بھی کچھ کر لیں، ابھی بھی توبہ کر لیں، ابھی بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں، ابھی بھی خداوند کی حضوری میں آ جائیں، ان کے لیے ابھی وقت ہے۔ لیکن مردوں کے لیے کیا لکھا ہے؟ لیکن کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے کچھ اجر نہیں۔ جو مرضی کر لی انہاں واسطے انہاں لیے کچھ بھی اجر نہیں ہے۔ خدا ان کے کلام کے مطابق ان کے لیے کچھ اجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہتی۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے پردادا کا کیا نام تھا، دادا تک میں نے یاد ہے کہ مبارک مسیح سے انہوں نے دادے کا نہیں یاد۔ انسان چلا جائے پھر اس کی یاد ختم ہو جاتی، یاد جاتی رہتی۔ میرے عزیزو، آپ آج خداوند کے حضور میں جب بیٹھے ہیں تو آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، لیکن جو چلے گئے ہیں ان کے لیے اب کچھ نہیں۔ ہم ویسے زندہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم آج اپنے آپ کو بہتر کر سکتے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ بہت سارے لوگ ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو، خدا کے نزدیک ہمیشہ ہی انسان کو بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ ہم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے، ہم کاملیت کی راہ پر گامزن ضرور ہیں، ہم کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کامل ہیں، کامل صرف خدا کی ذات ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اپنے آپ کو بہتر کیجیے، اپنی زندگیوں کو بہتر کیجیے۔ ہم سب کو بہتری کی اور بحالی کی ضرورت ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے بحالی کی ضرورت ہے، اور جب یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں آ جائے گا تو ہم بہترین مسیحی بن جائیں گے، ہم اچھے مسیحی بن جائیں گے۔ لہٰذا آئیے اپنے سروں کو خدا کی پاک حضوری میں جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا جتنی بھی زندگی اب تک میں بسر کر چکا ہوں وہ اس قابل ہے کہ میں عدالت کا سامنا کر سکوں۔ سبھی اپنے سروں کو خدا کی پاک حضوری